السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، تعریف، تمجید، تمحید اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو ایک اکیلا ساری کائنات کا خالق، مالک اور تمام تر مخلوقات کا رازق ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدیٰ، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز دوستوں اور ساتھیوں اور قابل احترام بزرگوں،
اور قابل تکریم ماؤں اور بہنوں، نماز ہم لوگ دو طرح کی پڑھتے ہیں۔ ایک نماز وہ ہوتی ہے جس نماز کے اندر ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہم وہ نماز یوں پڑھ لیتے ہیں جیسے گویا کہ ہم کوئی رسم ادا کر رہے ہوں۔ عادتاً اگر کوئی انسان عادتاً کوئی کام کرتا ہو اور کسی کام کا عادی ہو تو وہ انجانے اور نہ انجانے کے اندر کام کرتا چلا جاتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں اور کس لیے کر رہا ہوں۔ تو ہماری بعض نمازیں یوں ہوتی ہیں گویا کہ ہم ایک رسم ادا کر رہے ہوں۔ یہ ہماری نماز یوں ہوتی ہے، ہم معاملات کہیں اور سمیٹ رہے ہوتے ہیں لیکن سجدے یہاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک نماز وہ نماز ہے جس نماز کو ہم بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وہی نماز یاد رکھیں قابل قبول ہے، اور وہی نماز قبول کی جاتی ہے جس نماز کے اندر ہماری مکمل توجہ نماز کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھیں، ہمیں یوں لگے کہ ہم رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہماری نماز کی کیفیت یوں ہونی چاہیے، لیکن ہماری کیفیت، میری اور آپ کی حالت یوں ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے معاملات نہیں سلجھائے جاتے، جلدی جلدی آتے ہیں اور جلدی جلدی نماز ختم کی اور چل دی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون قد افلح المؤمنون۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ ان لوگوں کی صفات بیان کی، جب صفات بیان کی، کئی ایک صفات بیان کی، ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو محسوس یوں ہوتا ہے گویا کہ ان کے تمام تر تعلقات کٹ چکے ہیں، سارے تعلقات دنیا سے کاٹ کر یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے بندہ۔ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، اگر اس کو معلوم ہے، اس کی پرواہ ہے، اگر توجہ اس کی ہے تو صرف اللہ کی طرف توجہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ احسان کیا چیز ہے؟ جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، بیان کر دیا نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ نماز یوں پڑھ ان تعبد اللہ، جب تو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، جب تو نماز کا آغاز کرے تو یوں سمجھ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ اللہ تیرے سامنے ہے۔ نماز یوں پڑھ، اور پھر فرمایا اگر تو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ تصور کر، یہ ذہن میں خیال پیدا کر، یہ سوچ کے نماز پڑھ کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کسی اور ہستی کے سامنے نہیں کھڑا، کسی دنیا دار کے سامنے نہیں کھڑا، کسی بادشاہ کے سامنے نہیں، بلکہ میں مالک الملک، اس خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ جب تو یہ تصور کرے گا، جب تیرا تصور یہ ہوگا، جب تو یہ سوچ کر نماز پڑھے گا تو تیرا دھیان، تیرے خیالات، تیرے تفکرات کہیں اور نہیں بھٹکیں گے، بلکہ تیری ساری توجہ نماز کی طرف ہوگی جب تو یہ سمجھ کر پڑھے گا کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب میں اور آپ نماز یوں پڑھتے ہیں، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، معاملات کہیں اور ہوتے ہیں، ہمارا جسم تو یہاں ہوتا ہے لیکن میری اور آپ کی روح کہیں اور گردش کر رہی ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھیں یہی نماز فرشتے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پہ دے مارتے ہیں، یہ لے اے بندے، یہ نماز تیری ہے، تو نے نماز پڑھی، اور یہ منہ پہ دی مار دی جاتی ہے کہ تیری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ پھر وہ دن بھی ہوگا جب میں اور آپ اپنے رب کے سامنے حضور پیش ہوں گے، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اور پھر کہا جائے گا اس کو پکڑو، اس بدبخت کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ وہ کہے گا اللہ میں نے نمازیں پڑھی،
60 سال تک نمازیں پڑھتا رہا، کوئی نماز نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ نوافل پڑھتا رہا، فرائض پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، نمازیں میری کہاں گئی؟ جواب ملے گا، اے میرے بندے، تو نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ سچ کہا۔ تو نے نماز بھی پڑھی لیکن کبھی تیرا سجدہ مکمل نہیں تھا، کبھی تیرا رکوع مکمل نہیں تھا، اس لیے تیری کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اور دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے معاملات کو دیکھیں تو شاید ہماری نمازیں اس طرح کی ہیں۔ ہم جب سجدہ مکمل کرتے ہیں تو میرا اور آپ کا رکوع مکمل نہیں ہوتا، اور جب کہیں رکوع مکمل ہوتا ہے تو سجدہ مکمل نہیں ہوتا، دعائیں پوری نہیں پڑھتے، جلد بازی کرتے ہیں، یوں آئے اور یوں چلے گئے۔ تو نمازیں پڑھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، نماز یہ سمجھ کر پڑھیں کہ زندگی کی میری آخری نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، اے میرے صحابی، جب تم نماز پڑھے تو یہ سوچ کر نماز پڑھا کر کہ شاید کہ یہ میری نماز زندگی کی آخری نماز ہے، شاید کہ اس کے بعد مجھے کوئی اور نماز نصیب نہ ہو، شاید کہ اس کے بعد میں سر جھکا نہ سکوں، شاید کہ اس کے بعد میں رب کے حضور کھڑا نہ ہو سکوں، شاید کہ اس کے بعد میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکوں۔ ارے نماز تو وہ نماز ہے جس نماز کے اندر ہم ہر معاملات کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اسی نماز کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے اپنا رزق مانگ سکتے ہیں، اور اسی نماز کے اندر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سارے معاملات پیش کر سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ آنا چاہیے۔ تو آئیں، ایسے طریقے کون سے ہیں کہ ہم صرف توجہ ہماری اللہ کی طرف ہونی چاہیے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو دعائیں پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہمیں ان نمازوں کا، ان دعاؤں کا، ان اذکار کا ترجمہ آنا چاہیے۔ جب مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں، میں کون سی دعا پڑھ رہا ہوں، اب میں نے اللہ سے کیا مانگنا ہے، جب میں رکوع میں جاتا ہوں تو میں تسبیح پڑھتا ہوں تو میں اس تسبیح میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوتا ہوں، اللہ سے کیا مانگ رہا ہوتا ہوں، جب میں نماز کا آغاز کرتا ہوں، دعائے استفتاح پڑھتا ہوں تو میں اس دعا کے اندر اللہ سے کیا مانگتا ہوں، اللہ سے کیا مطالبہ کرتا ہوں۔ جب مجھے اور آپ کو ان دعاؤں کا ترجمہ آتا ہوگا تو ہماری توجہ، ہمارا خیال، ہمارے معاملات، ہمارے ذہنی تفکرات کہیں اور نہیں بھٹکیں گے، ہماری ساری کی ساری توجہ نماز کے اندر ہوگی۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، جب دعا کرتے ہیں، نماز کا آغاز کرتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا بالماء خطایایا بین المشرق والمغرب، ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے، توجہ ساری دعا کی طرف ہوتی ہے، تو اگر بندہ یہ دعا کرے اور پھر یہ سمجھے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے رب سے التجا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، بڑا گناہ گار بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ جب میرے اور آپ کی ذہنی خیالات، جب میری اور آپ کی حالت یہ ہوگی تو پھر بتائیں مجھے ہمارے خیالات کیسے بھٹکیں گے، ہماری توجہ کیسے قطع ہوگی، کیسے اس سے منسلک ہوگی۔ جب ہم دعائیں یہ کریں گے تو یاد رکھیں، جب ہمیں نمازوں کا، ان دعاؤں کا ترجمہ آتا ہوگا تو پھر ہماری توجہ کہیں اور نہیں جائے گی، پھر ساری کی ساری توجہ، سارا کا سارا خشوع اور خضوع ہمارا نماز کے اندر ہوگا۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ نماز کے اندر ہم ساری توجہ ان معاملات پر ہونی چاہیے، جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعاؤں کا ترجمہ ہمیں چاہیے۔ اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پریشان حال ہے، بیچارہ پریشانیوں کا مارا ہوا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں، اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اس کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، گناہ گار ہے، پھر جب وہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، لیکن جب بندہ اس بندے کو
جب ترجمہ آتا ہو اس دعا کا تو یہ دعا بڑی وسیع ہو جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ بڑا گناہ گار ہوں، معاف کر دے، خطا کرنے والا ہوں۔ کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، سیاہ کار ہے۔ یہاں دنیا کے اندر ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو فتنے پہ فتنہ، گناہ پہ گناہ ہوتا چلا جاتا ہے، معلوم تک نہیں ہوتا۔ اتنے فتنے جنم لے چکے ہیں کہ کوئی بھی انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ دعا کریں اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے حال پر رحم فرما، پریشان ہوں، پریشان حال ہوں، میری پریشانی ختم کر دے، وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہ مجھے ہدایت دے دے، سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہوں، صحیح راستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے۔ جب یہ دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں تو انسان کی خود بخود توجہ، انسان خود ہی اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، انسان پشیمان ہوتا ہے، اس کی ساری توجہ نماز میں آ جاتی ہے، پھر اس کے سارے تعلقات دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ جب ایسی دعائیں کرتے ہیں توجہ ساری نماز کی طرف ہوتی ہے، پھر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں، ایسی نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ عافیت دے دے، دنیا سے بے پرواہ کر دے، سارے معاملات سے کافی ہو جا، اے اللہ مجھے عافیت دے دے، میرے ہر معاملے کے اندر تو کافی ہو جا۔ جب یہ دعائیں قبول ہوں گی، ہم جب یہ دعائیں کریں گے تو پھر بتائیں پریشانیاں کہاں رہیں گی؟ پریشانیاں بھی ختم، انسان کے معاملات بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کی نمازیں بھی قبول ہوں گی۔ پھر ایسا خوش نصیب بندہ کون ہو سکتا ہے جس کی نمازیں بھی قبول ہوتی رہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی رہیں، نماز پڑھتا رہے اور ساتھ ساتھ اپنے معاملات بھی کلیئر کرتا رہے۔ آگے چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اختتام کو پہنچتی ہے ہماری نماز۔ نماز کے اندر ہماری ساری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ پہلا معاملہ یہ ہے، پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ جب مجھے اور آپ کو نماز کا ترجمہ آ جائے گا تو پھر ہمارے خود بخود توجہ نماز کی طرف آ جائے گی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ نماز کے اندر اپنی موت کو یاد کیا کریں۔ نماز کو جب نماز پڑھیں تو اپنی موت کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو نصیحت کی، اذکر الموت فی صلاتک، اے میرے صحابی اپنی نماز کے اندر موت کو یاد کیا کر، کیونکہ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو موت دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خوبصورتیاں ختم کر دیتی ہے، دنیا کی لذتیں توڑ دیتی ہے۔ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو بندہ خود ہی اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، قبر کو یاد کرتا ہے، قبر کے منظر کو یاد کرتا ہے، قبر کی وحشتیں یاد کرتا ہے، اور پھر وہ منظر یاد کرتا ہے جب حشر کا دن ہوگا، وہ منظر یاد کرے گا بندہ تو پھر خود ہی انسان کی توجہ نماز میں آ جاتی ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اے میرے صحابہ جب آپ جب نماز میں داخل ہو جاؤ، نماز کا آغاز کرو تو نماز کے اندر اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ جب تم موت کو یاد کرو گے، جب تم موت کو یاد کرنے لگو گے تو تمہاری نمازیں خود بخود ہی، تمہاری نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور پھر تمہیں نماز کے اندر مزہ آئے گا۔ جب تم نماز پڑھو تمہاری ایمان مضبوط ہوگا۔ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ جب نماز پڑھیں گے توجہ ساری اللہ کی طرف ہوگی۔ جب نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر اپنی موت کو یاد کریں گے کہ میں نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، جب مر جاؤں گا تو یہی نماز میری قبول آئے گی، یہی نماز میرے کام آئے گی۔ جب یہ نماز قبول ہوگی تو قبر کے اندر، محشر کے اندر، قیامت کے دن، جب اس دن ایسا منظر ہوگا کہ ہر بندہ پریشان حال ہوگا، وہاں میری نماز، میرے نیک اعمال میرے کام آئیں گے، اور یہی نماز مجھے وہاں پر بچائے گی۔ اگر وہاں مجھے بچائیں گے تو کوئی مال نہیں بچا سکتا، کوئی پیسہ نہیں بچا سکتا۔ دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی لذتیں یہی رہ جائیں گی، یہ خوبصورتیاں، یہ لذتیں یہی رہ جائیں گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو یہ نماز، یہ نیک اعمال قیامت کے دن یہی کام آئیں گے، اور پھر یہی نماز
جھگڑا کرے گی اللہ سے، آ کر ہماری فریاد کرے گی کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یہ بندہ نمازیں پڑھتا رہا، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کا دل نہیں چاہتا تھا، اس کا دل چاہتا تھا گھوم پھر لے، اس کا دل چاہتا تھا انجوائے کر لے، اس کا دل چاہتا تھا تفریحات کر لے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائے، دعوتیں کر لے، لیکن نہیں، اس نے ترجیح دی، اذان ہوئی، اس نے بند کر دیا سب کچھ، سارے معاملات ختم کر دیے اور کہا نماز پڑھوں گا، نماز کے بعد سارے معاملات کروں گا۔ اذان کی آواز پڑتی ہے، مومن بندہ وہی ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہی سارے معاملات ختم کر دیتا ہے اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، وہ کہتا ہے میری کامیابی دنیا کے اندر نہیں، میری کامیابی کاروبار کے اندر نہیں، میری کامیابی اس دنیا داری کے اندر نہیں، اگر میری کامیابی ہے تو نماز کے اندر کامیابی ہے، اگر میری کامیابی ہے تو اللہ کی طرف کامیابی ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جب یہ آواز سنتا ہے، جب یہ ندا سنتا ہے، جیسے ہی حی علی الصلاح کی آواز ایک مومن بندے، ایک موحد مسلمان کے کان میں پڑتی ہے تو وہ سارے معاملات بند کر دیتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، میں نے تو نماز پڑھنی ہے جا کر۔ پھر آئیں ہماری نمازیں قبول کیسے نہیں ہوتی، پھر دیکھیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن نے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن تصور کیجئے، خیال کیجئے کہ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم تو بے حیائی سے رکتے نہیں ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر ہم گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن برے کام بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاملات کے اندر فرق نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے کہ نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں روکتی؟ کیا وجہ ہے کہ نماز ہمیں برے کاموں سے، گندے کاموں سے نہیں روکتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو جان چھڑواتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تمہاری توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ اقبال تیرے سجدے تجھے کہیں برباد نہ کر دیں۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ اقبال تیرے سجدے تجھے کہیں برباد نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ ہم سجدے یہاں کرتے ہیں، سوچتے کہیں اور ہیں، ہم پتہ نہیں ہوتا ہمیں ہم کتنی رکعتیں پڑھ چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بس امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ امام کی ابتدا کی، امام نے تکبیر کہی اللہ اکبر، ہم نے نماز شروع کر دی، امام نے سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے اور آپ نے سلام پھیر دیا اور یوں سمجھا گویا کہ ہم نے فرض ادا کر لیا اور جان چھوٹ گئی۔ جان نہ چھڑوائیں، اپنا وقت کو برباد نہ کریں، نمازیں پڑھیں لیکن محفوظ کریں، نیک اعمال کریں لیکن محفوظ کریں۔ وہ مال کیسا کہ پورا مہینہ ایک بندہ اپنا کام کرتا رہتا ہے لیکن جب مہینے کے بعد اس کو تنخواہ ملتی ہے، اس کو سیلری ملتی ہے تو وہ سارے پیسے جاتا ہے اور اپنی گٹر میں پھینک دیتا ہے، سارے پیسے جا کر نالی کے اندر بہا دیتا ہے۔ کیا بتائیں پورے مہینے کی محنت اس کو فائدہ دے گی؟ بالکل فائدہ نہیں دے گی۔ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایک عمل کرتے ہیں اور باہر جا کر گالی گلوچ کرتے ہیں، باہر جا کر گندے کام کرتے ہیں، باہر جا کر گناہ کرتے ہیں، پھر بتائیں میری اور آپ کی نماز میں فائدہ کس طرح دے؟ ہمیں برے کاموں سے کس طرح روکے؟ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کر گالی گلوچ کرتے ہیں، باہر جا کر گندے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، باہر جاتے ہی ہم اپنے سارے اعمال برباد کر دیتے ہیں، اپنی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ تو آئیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کریں، نمازیں پڑھیں، محفوظ کر لیں۔ جتنی نمازیں ہو چکی، اگر آپ کی غفلت میں نمازیں گزر چکی ہیں تو سو ہو چکی، کیونکہ حال جو ہو چکا سو ہو چکا، ماضی جو ہو چکا سو ہو چکا، مستقبل اور جو آنے والا ہے وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، انہیں گزار سکتے ہیں۔ تو آئیں آج کے بعد سے اپنی نمازیں یوں نماز پڑھیں گویا کہ نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں، ایک ٹہنی کی طرح بن جائے۔ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے، عبداللہ بن عباس نماز پڑھتے
گویا کہ وہ ایک ٹہنی کی طرح کھڑے رہتے، یوں لگتا جیسے کہ وہ ایک ٹہنی کی طرح کھڑے ہیں اور پرندے آ کر ان پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان کو معلوم تک نہ ہوتا کہ میرے اوپر کوئی چیز بیٹھی بھی ہے کہ نہیں بیٹھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب نماز پڑھتے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا، تڑپنے شروع کر دیتے، لرز جاتے۔ ان سے سوال کیا، پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی حالت اور کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ جواب دیا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہونے سے؟ یہ تھی ان کی نمازیں، ان کی نمازوں کی یہ حالت تھی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب نماز پڑھتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ سرخ چہرہ ہو جاتا ان کا، اور یوں لگتا گویا کہ کوئی سانپ ان کے چہرے سے سارا خون چوس لے گیا ہے۔ ان کا چہرہ یوں ہو جاتا۔ جب پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے، آپ کی حالت اور کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جواب دیا، میں رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو اپنے گناہوں کی التجا کرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرا اللہ میرے گناہوں کی مجھے پکڑ کر لے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اپنے رب سے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یوں سمجھتا ہوں گویا کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اور میری اور آپ کی نماز غفلت کے اندر گزر جاتی ہے اور معلوم تک نہیں ہوتا۔ ہم دن کے اندر ایک نہیں بلکہ 5 مرتبہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور کوئی بھی ایک نماز ہم اس طرح نہیں پڑھتے۔ اپنی نماز کو اگر ہم یہ سمجھ کر پڑھیں کہ میری اور آپ کی نماز زندگی کی آخری نماز ہے، تو پھر تصور کیجئے وہ نماز کس طرح مدد دیتی ہے۔ انسان لذت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے جب ہم یوں سمجھے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں، سر جھکا کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ گناہ معاف کر دے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں، اپنا سر جھکا دیتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہوں، تو ہی مجھ پر رحم فرما، میری حالت پر، میری کیفیت پر، میرے معاملات پر۔ جب دعائیں یہ کریں گے، جب اللہ کے سامنے یہ سوچ کر سجدے کریں گے تو نمازیں قبول ہوں گی۔ جب نمازیں قبول ہوں گی، جیسے نماز ہماری قبول ہوگی تو ڈائریکٹلی ہمارے معاملات، ہمارے گھریلو معاملات، زندگی تبدیل ہو جائے گی، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آئیں اپنے معاملات کلیئر کریں۔ نماز پڑھنی ہے، اگر وقت دیتا ہے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو محفوظ کریں، احساس پیدا کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ نماز پڑھنے آتے ہیں تو یہ سوچ کر داخل ہوں، جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ میں جا رہا ہوں، جتنی دیر تک میں اندر رہوں گا کوئی بھی دنیا کی بات نہیں کروں گا، جب تک میں نماز پڑھوں گا تو ساری باتیں اللہ سے کروں گا، کسی اور سے نہیں کروں گا۔ اگر رہنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے، مسجد میں آ کر اگر بیٹھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے یہاں بیٹھ کر، اگر میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں نے اپنے شکوے کرنے ہیں تو اللہ سے کرنے ہیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں سارے شکوے، ساری شکایتیں، سارے معاملات اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں، میں دنیا میں کبھی بھی کسی سے شکایت نہیں کروں گا۔ اگر مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں ہر معاملہ اللہ سے کلیئر کروں گا۔ اگر مجھے کوئی پریشانی آتی ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جب بھی کوئی شکایت کرنی ہوگی تو میں اللہ سے کروں گا۔ تو آئیں اللہ کے سامنے سر جھکانا بھی ہے، سر رکھنا بھی ہے، سجدہ کرنا بھی ہے، تو یہ سوچ کر کریں کہ میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں، پریشان حال ہوں۔ اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں پر پردے ڈال دے، میرے معاملات ٹھیک کر دے، میری زندگی تبدیل کر دے۔ جب ہم یہ سوچ کر نمازیں پڑھیں گے تو میری اور آپ کی نماز بھی قبول ہوگی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ نے کامیابی کا راز بتایا ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب بھی نماز پڑھیں تو یہ سوچ کر نماز پڑھیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں یوں کروں گا نماز کے اندر، ہم یہ سوچ کر پڑھیں گے، اگر ہم نماز بے توجہی سے غفلت کے اندر پڑھ دیں گے تو یہ وقت گزر جائے گا، لیکن یاد رکھیں یہ نماز کسی بھی کام کی نہیں رہے گی۔ اگر چاہتے ہیں کہ نماز قابل قبول ہو، اللہ ہماری نمازیں قبول کرے، تو یہ سوچ کر نماز پڑھیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بیان کیا، سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔